کیا اس دفعہ ریشو کیا رہے گی ووٹ پول کرنے کی؟ کتنے تک مطلب کہ لوگ نکلیں گے ووٹ پول کرنے کے لیے؟ کیونکہ بہت زیادہ قسم کی کھچڑی پکی ہوئی ہے. ہم اس پوزیشن کے اندر کھڑے ہیں خصوصاً 2018 کے بعد. یہ تو اب صورتحال بہت حد تک جو ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے. کام بڑے ہیں جماعت اسلامی کے، مطلب خدمت کا بھی کام ہے، بہت سارے ٹرینڈ پہ وہ کام کر رہے ہیں، بس لیکن ووٹر نہیں نکل جائیں گے. تو اگر یہ کمپین نہیں چلتی ان کی تو شیخ صاحب کا تو پتہ صاف نہیں ہو جاتا. کیا کہتے ہیں کہ سیاست میں شیخ صاحب کی چھٹی نہیں ہوگی؟ پی ٹی آئی ہے، انہوں نے تو آنکھیں بند کر لی ہیں. وہ کہتے ہیں جی عمران خان جو کہ کام کرے گا. عمران خان نے شہریار ریاض کو ٹکٹ دے دیا. آج شہریار ریاض کا جو مقابلہ ہے وہ انیل عباسی صاحب کے ساتھ ہوگا. شیخ صاحب کی جو پوزیشن ہے وہ بظاہر نظر تو یہ آ رہا ہے کہ وہ نیچے آ گئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں خرم ابن شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں نور میڈیا چینل. اور آج کا پروگرام آپ کی خدمت میں لے کے آئے ہیں اگر مگر کے نام سے سیاست کے دنگل کا ایک پروگرام ہے جس میں ہم تجزیہ کریں گے ان کھلاڑیوں کا جو الیکشن میں لڑ رہے ہیں. الیکشن میں کون کس کے مد مقابل ہے، اس سلسلے میں پروگرام آج سے سٹارٹ ہو چکا ہے انشاءاللہ. اور پہلا جو حلقہ ہم نے سلیکٹ کیا ہے وہ ہے پنڈی بوائے کا حلقہ NH56. اس میں کون کس کے مد مقابل ہے، کس کی کیا پوزیشن ہے اور کون الیکشن میں جیت جائے گا، اس پوری گفتگو میں تجزیہ کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے انوار الحق صاحب جو کہ سینئر تجزیہ نگار بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، اور اس کے علاوہ سیاست پہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم سر جی، کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ہے آپ؟ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ. آج سے میں آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اس نئے سلسلے کی اگر مگر کی. اور امید ہے کہ جی ہمارا جو سلسلہ ہے یہ آئندہ ایک عرصے تک چلے گا اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کے اندر جو حقائق ہے، جو ریالٹی ہے جس کو گراؤنڈ ریالٹی بھی بولتے ہیں، اس کے اوپر ہم رہ کے کوئی بھی بات کریں. اور جو ہماری گفتگو ہو اس کے اندر ہم اپنی ذاتی کوئی رائے دینے کے بجائے جو ایک سینیریو چل رہا ہے، سیاست کا ہو، ہماری معاشرت کا ہو یا معیشت کا ہو، کسی بھی حوالے سے کسی بھی پہلو کو لے کر ہم حقائق کو سامنے رکھ کر بات کریں. اور انشاءاللہ ہم کوشش یہی کریں گے کہ ہم نے اپنی پسند کو نہیں پیش کرنا، ہم نے جو ہے نا ایک نیوٹرل قسم کا فیصلہ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. تو گفتگو کا آغاز بھی کریں گے، ساتھ ساتھ کھٹی میٹھی باتیں بھی چلتی رہیں گی. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جی NH56 کے حوالے سے کیا کہیں گے انوار بھائی کے کیا پوزیشن ہے؟ ٹوٹل جو آبادی ہے جو ووٹر ہے NH56 کے وہ تقریباً بن رہے ہیں جی 5 لاکھ سے اوپر بن رہے ہیں. تو 5 لاکھ کے ووٹر کی قسمت کا فیصلہ جو لیڈر ہوں گے، جو جیتے گا وہ اس کو منتخب کریں گے. یہ تو آپ پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا اس دفعہ ریشو کیا رہے گی ووٹ پول کرنے کی؟ کتنے تک مطلب ہے کہ لوگ نکلیں گے ووٹ پول کرنے کے لیے؟ کیونکہ بہت زیادہ قسم کی کھچڑی پکی ہوئی ہے اس دفعہ. دیکھیں جی، ووٹ جہاں تک آپ نے پرسنٹیج پوچھی ہے، یہ ابھی کہنا قبل از وقت ہے کہ کتنے ووٹرز جو ہے وہ اپنا حق رائے دہی جو ہے وہ استعمال کریں گے. لیکن یہ بات خوشائن ہے کہ اچھے طریقے سے الیکشن کا ماحول بن چکا ہے. اور آج جو نئی ڈیولپمنٹ آج اور کچھ دیر پہلے کچھ گھنٹے پہلے جو ہے یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی نے بھی اپنے کینڈیڈیٹ کا جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے. اور انہوں نے یہ پہلے ایک تاثر دیا جا رہا تھا اور ایک خیال تھا عوام کے اندر، خصوصاً پی ٹی آئی کے جو ووٹرز ہیں یا سپورٹرز ہیں، ان کا ایک رجحان تھا شیخ رشید احمد صاحب کی جانب سے، جنہوں نے جو 2018 کا جو اپنا الیکشن ہے وہ پی ٹی آئی کے جو ہے اس کے سپورٹ کے ساتھ جیتا. اور نہ صرف خود جیتا بلکہ اپنے جو بھتیجے ان کے شیخ راشد شفیق ان کو بھی جتوایا. اپنی ایک سیٹ جو NA کی تھی جو پی ٹی آئی کی ٹکٹ کے اوپر ان کو بھی کنٹیسٹ کروایا. پھر جو دونوں سیٹیں جو شیخ صاحب نے اپنی بھی اور ان کا جو بھتیجا شیخ راشد شفیق بھی، اس کا جو مقابلہ تھا وہ سجاد خان کے ساتھ ہوا اور وہ جیت گیا. آپ بات کر رہے تھے جو ووٹر ہیں اس کے حوالے سے میں نے بات کی تھی آپ سے کہ مجھے یہ بتائیں کہ اس دفعہ ووٹر جو ہیں وہ نکلیں گے باہر کہ نہیں نکلیں گے؟ جی ووٹرز تو جو ہے بالکل اس ٹائم شش و پنج کا شکار ہے. یہ جس طرح آپ نے بتایا بھی ہے کہ ووٹرز کے اندر جو ہے ایک جہانی سی کیفیت ہے. ابھی تک کوئی سکرین واضح نہیں ہو رہی کہ کیا ہوگا کیا نہیں، کیونکہ بہت ساری چیمگوئیاں چل رہی ہے. انٹرنیٹ کے اندر قرارداد تک پیش کر دی گئی ہے. آج ایک اور قرارداد بھی پیش ہوئی تھی اور اس کے حوالے سے بھی یہی تھا. تو یہ
کی ساری باتیں کہنا قبل از وقت ہے کہ کتنا فگر ہوگا ووٹرز کا، لیکن اگر الیکشن ہوتے ہیں 8 فروری کو ہو یا 8 فروری سے لیٹ بھی ہو، لیکن ووٹر جو ہے وہ لازمی نکلے گا اور اپنے جو ووٹ کا حق ہے وہ استعمال کرے گا۔ اچھا، آج جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے حوالے سے کہ جو کینڈیڈیٹ ہیں مد مقابل ہیں شیخ صاحب کے، جو پنڈی بوائے کے نام سے راولپنڈی کا یہ حلقہ جانا جاتا ہے، تو اس میں آپ نے گفتگو کے آغاز میں ذکر کر دیا تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے انہوں نے بھی جو ہے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کر دیا ہے، تو اس سے پی ٹی آئی کی سیاست جو ہے وہ اور جو شیخ رشید کی سیاست ہے اس میں کیا فرق پڑے گا؟ کیونکہ پہلے جتنے بھی الیکشن ہوئے شیخ نے پی ٹی آئی کی وجہ سے ہی جیتے، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی سارے الیکشن تو انہوں نے پی ٹی آئی کے پی ٹی آئی کے آنے کے بعد نا، لیکن 2018 کا جو الیکشن تھا انہوں نے کنٹیسٹ کیا اور اس کے اندر اپنا بھی اور اپنے بھتیجے کو بھرپور طریقے سے انہوں نے۔ اب کیا ہوگا؟ اب مطلب اب اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح بھی کچھ عرصہ قبل شیر افضل مروت صاحب جو اس ٹائم پی ٹی آئی کے ایک سرگرم رکن اور رہنما کے طور پہ جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی ان کی روزانہ کے حساب سے جو ہے ان کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، انہوں نے سب سے پہلے جو انکشاف کیا تھا کہ ہم جو ہے شیخ صاحب کو حمایت نہیں کریں گے بلکہ ان کا مقابلہ کریں گے، اور آج پی ٹی آئی کے آفیشیل جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان کا جو اعلان ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ شیر افضل مروت صاحب کی اپوزیشن گوئی جو انہوں نے کی تھی یا ان کی جو سٹیٹمنٹ تھی آج اس پر مور ثابت ہو چکی ہے، اور وہ اس بات کے اندر حق بجانب ہے کہ پی ٹی آئی باضابطہ طور پہ اب شیخ صاحب پہ انحصار نہیں کرے گی بلکہ خود اپنے کینڈیڈیٹ کے ذریعے جو ہے وہ الیکشن لڑے گی۔ پی ٹی آئی کے جو اعجاز خان جہازی ہیں انہوں نے بھی اپنے ڈاکومنٹ جمع کروائے ہوئے تھے N56 سے شیخ کے مقابلے میں، لیکن انہیں ٹکٹ نہیں ملا، ٹکٹ جو ہے وہ مل گیا شہریار ریاض کو ملا ہے۔ تو شہریار ریاض کی کیا پوزیشن ہے؟ میرے خیال میں تو ان کی کوئی قربانیاں بھی نہیں ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ شہریار ریاض جی جو جن کا کیریئر میں جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا نام بھی شامل ہے اور وہ سرگرم رہنما کے طور پہ بڑے لڑے اور ان کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن بھی لڑ چکے ہیں اور ایم پی اے باقاعدہ طور پہ وہ منتخب ہوئے، لیکن ان کی آپ نے قربانیوں کا ذکر کیا۔ 2018 میں ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا بلکہ ان کو جماعت کی ایک اہم ذمہ داری ضلعی صدر کے طور پہ ان کو جو ہے وہ مقرر کیا گیا، اور اس کے بنیاد پہ 2000 جو ابھی کا 23 کا الیکشن ہے ان کی انہی قربانیوں کو دیکھتے ہوئے رشید کو متاثر کریں گے؟ دیکھیں جی جو ووٹرز ہیں، ووٹرز تو ہمیشہ سے کچھ ہمارے جو شہری حلقے ہیں خصوصاً، کیونکہ ہم دیہات کے اندر تو رہتے نہیں ہیں کہ ہم جو ہے اپنے کسی بڑے جو وڈیرے کے اوپر یا کسی بڑے اپنے خاندان کے کسی بڑے آدمی کے اوپر جو ہے وہ انحصار کریں۔ آج ہم جس پوزیشن کے اندر کھڑے ہیں خصوصاً 2018 کے بعد یہ تو اب صورتحال بہت حد تک جو ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے کہ ہر نوجوان جو ہے لانے کا پروگرام تھا، بہت سارے ایسے واقعات سامنے ہیں جہاں پہ والد کی مرضی کچھ اور تھی، والد کی ووٹ کسی اور کو تھی، بیٹا کسی اور طرف تھا، بڑا بھائی کسی اور طرف تھا، چھوٹا بھائی کسی اور طرف تھا، ایون کہ جو بزرگ ہیں اپنے دادا وہ کسی اور طرف ہیں، ان کے پوتے جو ہیں وہ کسی اور طرف ہیں، جہاں تک ہم نے بھی دیکھا کہ اس کے اندر جو والدہ جیسا رشتہ ہے اس کو بھی سیاست کے اندر جو ہے ایک دوسرے کا فریق بن گئے۔ تو یہ اب جو اس ٹائم موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس کے اندر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے انہوں نے حمایت کر دی تو نیچے سارے جتنے خاندان کے ووٹ ہیں یا برادری کے ووٹ ہیں وہ سارے ان کو ملیں گے، نوجوان نسل جو ہے اس کا ووٹ زیادہ کاؤنٹ کرے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو جماعت ہوتی ہے، جماعت کا سربراہ کا اصل ایک جو ہے وہ تشخص ہوتا ہے جو کارکنوں میں موجود ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اگر پی ٹی آئی کے جو اس ٹائم جو سربراہ بانی ہے عمران خان، ان کا جو عوام کے اندر ان کے جو ووٹرز ہیں ان کا جو ووٹرز کا اعتماد اپنے قائد کے اوپر ہے، تو قائد کے اوپر اگر ان کا اعتماد ہے تو جو قائد کا فیصلہ ہوگا، جو جماعت کا فیصلہ ہوگا، ووٹر جو ہے وہ۔ اچھا چلتے ہیں آگے، چلتے ہیں ساتھ نا جی۔ جو N56 ہے اس میں جو اس وقت کینڈیڈیٹ ہیں جو مطلب کہ نامور کینڈیڈیٹ ہیں ان کا حوالہ اگر کرتے ہیں تو جماعت اسلامی کی طرف سے عمران شفیق صاحب الیکشن میں آ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ٹی ایل پی ہے ان کی طرف سے سجاد اکبر عباسی صاحب الیکشن میں آ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر ہم آگے بات کرتے ہیں نون لیگ کا نام تو ڈکا چھپا نہیں ہے، حنیف عباسی صاحب ہیں، شیخ رشید صاحب ہیں، پھر پیپل پارٹی کی جانب سے سمیرہ گل صاحبہ ہیں۔ یہ جو نام ہیں یہ منظر عام پر آئے ہوئے ہیں اور ان میں تقریباً عمران شفیق صاحب کا جو کیریئر ہے وہ بالکل نیو ہے، اور سجاد اکبر عباسی صاحب جو ہیں وہ بھی میرے خیال سے بالکل نیو ہی ہیں۔
اس کے علاوہ ہمارے پاس ضیاء صاحب ہیں، غالباً ڈاکٹر ضیاء رحمان صاحب جو ہیں یہ جمعیت کی طرف سے ہیں۔ اب یہ جو بندے آئے ہیں مقابلے میں، ان میں سے آپ کسی ایک کو اگر منتخب کرتے تو آپ کے خیال میں کون جو ہے ایک ٹکر دے سکتا ہے؟ دیکھیں جی، بنیادی طور پہ جو مقابلہ ہے، 3 ایسے کینڈیڈیٹ ہیں جن کا آپس میں مقابلہ ہوگا، جن میں جو شیخ رشید صاحب جو اس پورے محور کا جو ہے کہہ لیں کہ ایک اہم حصہ ہے، اور اس کے علاوہ جو حنیف عباسی صاحب ہیں وہ بھی ایک جانی پہچانی شخصیت بھی ہے، اور سیاسی حوالے سے ان کا ایک جو ہے نام بھی ہے، القا باب بھی ہے، اور دوسرا ان کے پروفائل میں بہت سارے جو ہے پروجیکٹ ہیں سیاسی حوالے سے بھی، راولپنڈی شہر کے حوالے سے بھی، اور تیسرا جو ابھی جو پی ٹی آئی کی جانب سے شہریار ریاض صاحب کا جو نام ہے وہ سامنے آیا، تو شہریار ریاض صاحب کا بھی کیونکہ وہ نون لیگ کے ٹکٹ میں صوبائی جو ہے وہ امیدوار جو تھے وہ منتخب ہوئے، ممبر صوبائی اسمبلی منتخب ہوئے، اور اس کے علاوہ جو باقی جو کینڈیڈیٹ ہیں خصوصاً ڈاکٹر ضیاء الرحمان صاحب جمعیت علماء اسلام سے ان کا جو تعلق ہے وہ الیکشن لڑ چکے ہیں، صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑ چکے ہیں، 2018 میں بھی انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا، 2013 میں بھی الیکشن کا انہوں نے جو ہے وہ اپنے حصہ لیا۔ تو اس کے علاوہ جو سمیرہ گل صاحب ہیں پیپل پارٹی ہیں، اور بڑی سرگرم اپنے جو پیپل پارٹی کا حلقہ باب ہے اس کے اندر سرگرم رہنما کے طور پہ جانی پہچانی جاتی ہے، اور ان کا بھی ایک حلقہ باب ہے۔ لیکن اگر مضبوط کینڈیڈیٹ کی بات کی جائے تو سیاسی یا ذاتی حوالے سے جو ہے وہ حنیف عباسی صاحب اور شیخ رشید احمد صاحب، یہ 2 ایسے شخصیت ہیں، 2 ایسے جو امیدوار ہیں جو ذاتی حیثیت میں جو ہے وہ ان کا اپنا حلقہ باب بھی ہے اور ووٹر بھی ہیں، سپورٹر بھی ہیں۔ لیکن اگر پی ٹی آئی کی آپ بات کریں تو پی ٹی آئی نے کیونکہ ٹکٹ دے دی ہے شہریار ریاض صاحب کو، اور وہ اپنے پی ٹی آئی کے ذریعے صدر بھی رہ چکے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک مضبوط امیدوار کے طور پہ سامنے آ سکتے ہیں۔ دیکھیں شہریار ریاض پی ٹی آئی سے پہلے یہاں نون لیگ کا گڑھ تھا، شیخ رشید نے بھی جو الیکشن جیتے پہلے جب کاف لیگ میں تھے تبھی، تو انہوں نے نواز شریف کی بیس پہ یہ الیکشن جیتے، نون لیگ سے ہی جیتے۔ اس کا مطلب یہ کہ نون لیگ کے ووٹر یہاں موجود ہیں، نون لیگ کا جو ہے وہ کہہ لیں کہ تھوڑا پلا بھاری ہوگا۔ لیکن عمران شفیق جو ہیں جماعت اسلامی کی طرف سے الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کی کمپین بڑی متاثر کن ہے، بہت بہترین کمپین چل رہی ہے، اور یہ بھی اس امید پہ تھے کہ اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کرتا تو سپورٹ ملے گی۔ شیخ رشید بھی اسی میں ہی تھے، تو اب یہ تو تاثر ختم ہو گیا۔ تو اس میں اگر ہم یہ دیکھتے ہیں تو میرے آپ کے کہنے مطلب آپ کے خیال میں عمران شفیق صاحب جو ہیں وہ کتنے کچھ ووٹ لے سکیں گے جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ؟ دیکھیں جہاں تک بات ہے پی ٹی آئی کے ووٹرز کو کیش کروانے کے لیے، اس کے لیے صرف جماعت اسلامی نہیں، شیخ رشید صاحب نہیں، باقی جماعتوں میں بھی جو ایک سوچ تھی اور ایک خیال تھا کہ جو ان کا ایک سینیریو اس ٹائم موجود ہے ان کی تنظیم کے اوپر جو مشکلات ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے کہ وہ ان کو اپنی طرف راغب کریں اور اپنی ہمدردیاں جو ان کے مرکزی رہنماؤں کی طرف سے اور ان کے جو اہم قائدین تھے ان کی طرف سے، خصوصاً نون لیگ کے خلاف جو ہے وہ ایسی سٹیٹمنٹ آتی رہی کہ جو ان کو متاثر کریں۔ لیکن پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں انہوں نے ایک ہی اپنی جو ہے وہ سوچ میں رکھا ہوا ہے کہ ہماری جو جماعت ہے، ہماری جو بانی قائد ہیں عمران خان صاحب، جو فیصلہ کریں گے ہم اس کو قبول کریں گے اور اسی پر عمل درآمد بھی کریں گے۔ اور بہت ساری یہ چہم گوئیاں بھی تھیں کہ شاید جو ہے عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی ایسی اسٹریٹجی سامنے آئے، کوئی ان کی تنظیم جو شیخ کے مائد ہے یا دوسری پارٹی ہیں ان کے بارے میں جو ہے کوئی اپنے جو ہے وہ خیالات نرم رکھیں اور ان کی حمایت ان کو حاصل ہو جائے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آج جو ہے ساری پکچر جو ہے اس حوالے سے کلیئر ہو چکی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے پورے اپنے زور و شور کے ساتھ اس انتخاب میں شامل ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ بھی اپنے ووٹ لے گی اور شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ بھی اپنے زور پہ جو بھی کریں گے۔ باقی بات آپ نے جماعت اسلامی کی الیکشن کمپین کے حوالے سے کی، تو میں ایک بات آپ کو بتاؤں، جماعت اسلامی نے ہمیشہ کمپین جو کی ہے وہ اسی طریقے سے اچھے پیرائی کے اندر کی ہے، لیکن بدقسمتی ہے کہ
کہ کبھی وہ اس طریقے سے پنجاب کے اندر خصوصاً راولپنڈی کے اندر جو ہے بڑے لیول کے اوپر ان کو کوئی سیٹ حاصل نہیں ہوئی، لیکن یہ ہے کہ ان کی کمپین اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں کہ ان کے کام بڑے ہیں، جماعت اسلامی کے مطلب خدمت کا بھی کام ہے، اس کے علاوہ بہت سارے ٹریڈ پہ وہ کام کر رہے ہیں، لیکن ووٹر نہیں نکلتے ان کے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ووٹرز جو ہیں ووٹ ہوتا ہے ایک عام آدمی کا، اور خصوصاً اس میں زیادہ تر لوگ وہ شامل ہوتے ہیں کہ جو کسی بھی علاقے کے اندر جو اثر و رسوخ والے ہوتے ہیں۔ کوئی مثال کے طور پہ اگر ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے ہر کام کے اندر ہمارا ساتھ دیا جائے، چاہے وہ کام غلط ہے یا صحیح ہے، اس کو قطع نظر وہ کہتے ہیں ہمارے ہر کام کے اندر ہمارے ساتھ جو ہے وہ ساتھ دیا جائے، اور ہمارے ہر اچھے برے، ہر اچھی بری چیز کی جو ہے وہ حمایت کی۔ لیکن جماعت اسلامی یا دوسری مذہبی جماعتیں بھی اسی وجہ سے آج تک جو ہے وہ خصوصاً ہمارے اس پنجاب کے حلقے کے اندر تھانہ کلچر جو ہے ہمارا نا، اس کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے ہم کو زیادہ سپورٹ کرتے ہیں۔ جی کیا کہتے ہیں آپ؟ تو یہ چیزیں جو ہے یہ ساری چیزیں جس طرح میں یہی بات کر رہا ہوں کہ جو کام جو عوامی طور پہ ہوتے ہیں ان میں جو ہے فلاحی طور پہ تو جماعت اسلامی ہو یا دیگر کوئی بھی دینی جماعتیں ہو، ان کی فلاحی سرگرمیاں ہوتی ہیں، جمعیت کا اپنا ویک ہے فلاحی خدمات کے حوالے سے، لیکن جو ان کی اس طرح کی سیاسی ایکٹیویٹیز ہیں، سیاسی ایکٹیویٹیز میں جو ہے پبلک ان کو جو ہے وہ اتنا سپورٹ نہیں کرتی اور نہ ہی وہ ان کی طرف جو ہے متاثر ہوتی ہے۔ مذہبی کی جو بات کی تو جماعت اسلامی آ گیا، اس کے بعد جو ہے ٹی ایل پی کے جو آگے سجاد اکبر عباسی صاحب آگے، پھر اس کے بعد جمعیت علماء اسلام کے جو ڈاکٹر حافظ ضیاء الرحمان صاحب آگے، یہ تین کینڈیڈیٹ جو ہیں یہ اس کا مطلب ہے کہ نہیں جیت سکیں گے۔ اچھا اس طرح ہے ایک اور بات بھی جہاں پہ میں کرتا چلوں، آپ نے اسی شہر راولپنڈی کے اندر ایک مجلس جو تھی متحدہ مجلس عمل، اس کا ایک مضبوط کینڈیڈیٹ مولانا جو تھے عبد المجید ہزاروی صاحب، وہ واجبدار میں ان کا جو ہے وہ سارا سلسلہ ہے، ایک ادارہ بھی چلا رہے ہیں، اس کے علاوہ وہ وہاں پہ ہوتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ان کے دور کے اندر انہوں نے بڑا ٹف جہاں پہ جو ہے وہ ٹائم دیا تھا اپنے دور کے اندر، اور بڑا مضبوط ان کا جب متحدہ مجلس عمل جب گٹھی ہوئی تھی تو اس وقت ساری جماعتیں ہو گئی تھی نا، اور حالانکہ یہ پنجاب میں تھا، پنجاب میں ہونے کے باوجود ان کا بہت بڑا ووٹ بینک جو ہے وہ سامنے آیا، لیکن کیونکہ ہماری دینی جماعتیں ہمیشہ کوشش تو کرتی ہیں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونے کی، لیکن بدقسمتی یہ ہے، بدقسمتی سے وہ جو پلیٹ فارم ہے وہ ایک عرصہ تک چلتا ہے، اس کے بعد اس کی حیثیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اگر آج بھی اس وقت بھی دینی جماعتیں صرف ایک نقطہ کے اوپر اکٹھی ہو جائیں کہ ہم نے اپنی سیاست کو مذہبی حوالے سے لے کر چلنا ہے، اور کسی بھی امیدوار کے اوپر کوئی متفق ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پوزیشن بھی مضبوط ہو سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہماری عوام کے اندر کوئی دینی جماعتوں سے بہت دوری ہے یا دینی جماعتوں کو بالکل چلتے ہیں۔ اپنا اختتام کی طرف بھی جاتے ہیں اور آخری 2-3 پوائنٹس جو ہیں اس پہ بات کریں گے، جو اہم پوائنٹ ہے۔ 3 کینڈیڈیٹ جو ہے ہم نے منتخب کیے ہیں، جس میں حنیف عباسی صاحب نون لیگ سے، شیخ رشید صاحب جو ہیں قلم دواد سے، اور اس کے بعد شہریار ریاض صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے۔ 3 یہ جو کینڈیڈیٹ ہیں یہ ہمارے خیال میں، آپ کے خیال میں یہ ان میں سے کوئی ایک جیت سکتا ہے۔ اگر سب سے اہم سوال جو میرے ذہن میں ہے، اگر پی ٹی آئی کو بلہ نہیں ملتا تو دیکھیں بنیادی طور پہ بلہ ملے یا کوئی بھی نشان ملے، اصل چیز تو جو ہے وہ ان کا فیصلہ ہے۔ جو ووٹرز ہیں، ووٹرز کے ذہن کے اندر ایک نام بٹھا دیا جائے گا کہ یہ امیدوار ہیں، ان کو بے شک بلہ ملتا ہے یا کوئی اے ٹو زیڈ کوئی بھی نشان ان کو مل جاتا ہے تو وہ اس نشان کی بنیاد پہ جیت جائیں گے۔ اگر فرض کریں بلہ نہیں ملتا تو کیا یہ جماعت کی طرف سے نشان ملے گا یا یہ سارے امیدوار لڑیں گے؟ دیکھیں یہ تو پھر متنازع ہو جائے گا کام، کیونکہ کوئی نہ کوئی تو نشان ان کو ملے گا۔ اول تو نہیں، ایک قانونی حیثیت سے یہ بتائیں نا، قانونی حیثیت کیا ہے کہ اگر ان کو بلہ نشان نہیں ملتا، کوئی اور نشان ملتا تو کیا وہ پارٹی کی طرف سے ہوگا؟ پارٹی کا بلہ چینج ہو جائے گا، پارٹی کا نشان چینج ہو جائے گا۔ تو آپ اگر اس کو دیکھیں نا کہ بلہ نہ ملنے کی وجہ کیا ہے، جی تو وہ ساری وجہ ان کے الیکشن کی وجہ سے، انٹرنل الیکشن کے اندر اگر وہ اس کو پارٹی جو ان کے الیکشن ہے اس کو صحیح قرار دے دیتے ہیں اور ان کا بلہ جو ہے وہ بحال ہو جاتا ہے تو پھر تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر ان کے اس الیکشن کو، انٹرنل الیکشن کو غلط قرار دیا جاتا ہے تو یہ کہہ لیں کہ وہ پھر اس وقت ان کے لیے پارٹی کو اپنا اکٹھا کرنا
یہ ایک اہم جو ہے مسئلہ ہوگا. اس کے اندر پھر مختلف چیزیں وقت کے ساتھ ہی سامنے آئیں گی کہ آیا وہ پی ٹی آئی کی صورت میں اس الیکشن کا حصہ بنتے ہیں یا اپنے جو امیدوار ہیں ان کی صورت میں وہ جو ہے وہ اس الیکشن نے اعلان کر دیا ہے اس کے ساتھ وہ جو ہے وہ میدان میں آئیں گے. شہریار ریاض جو ہیں وہ ان کی جو پوزیشن ہے, پہلے جو ان کا مطلب کہ ووٹر تھا وہ نون لیگ کا ووٹر تھا, پی ٹی آئی کی طرف سے یہ الیکشن نہیں لڑے, ان کا پہلا الیکشن ہوگا پی ٹی آئی کی طرف سے. اور شیخ رشید صاحب جو ہے وہ اقتدار میں رہ چکے ہیں, وہ مطلب ہے کہ سیٹ میں رہ چکے ہیں, وہ کام کر چکے ہیں. تو اب حنیف عباسی صاحب جو ہے وہ پہلے 57 سے لڑ رہے تھے, یعنی کہ جو دوسرا حلقہ تھا اس سے, لیکن اب وہ شیخ کے مقابلے میں لڑ رہے ہیں. تو حنیف عباسی صاحب نے بھی ورکنگ بڑی اچھی کی ہوئی ہے, لیکن شیخ صاحب نے کہا جی کہ میں نے صرف ایک ہی جلسہ کرنا ہے. جو لاسٹ ٹائم ان سے ملاقات ہوئی تھی اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے ایک ہی جلسہ کرنا ہے جو 6 فروری کو یا 5 فروری کا انہوں نے کہا تھا کہ کرنا ہے, اس کے علاوہ میں نے صرف کارپوریٹ میٹنگز کرنی ہے. تو اگر یہ کمپین نہیں چلتی ان کی تو شیخ صاحب کا تو پتہ صاف نہیں ہو جاتا. کیا کہتے ہیں کہ سیاست میں شیخ رشید صاحب کی چھٹی نہیں ہوگی؟ شیخ صاحب کے حوالے سے جو ان کی پہلے سٹیٹمنٹ تھی کہ وہ اس چیز کے اوپر مطمئن تھے یا ان کا خیال تھا کہ ان کو پی ٹی آئی کی بھرپور سپورٹ مل جائے گی, جس بنیاد پہ انہوں نے کہا کہ میں ایک ہی جلسہ کروں گا. شاید ان کے ذہن میں یہی ہو کہ وہ پہلے اپنی کمپین جو ہے کیونکہ ان کو سپورٹ حاصل ہوگی جس طرح 2018 میں تھی, تو آخر میں ان کو ایک فارمیلٹی کے طور پہ اپنا پیغام پہنچانے کے طور پہ اپنا منشور سامنے رکھنے کے طور پہ ایک جلسے کی ضرورت ہوگی. لیکن اب جو ہے کیونکہ آج جو پی ٹی آئی کی جانب سے ایک لسٹ بھی سامنے آ چکی ہے اور باقاعدہ طور پہ انہوں نے اپنے جو امیدوار تھے ان کو مدریام پر لا کھڑا کیا ہے. اس کے بعد اب کل سے جو ہے شیخ صاحب کی جانب سے اپنی کمپین کا آغاز کرنے کا جو ہے وہ اعلان کیا گیا ہے, اور باقاعدہ طور پہ کل وہ اپنا جو منشور ہے, جو اپنا ان کا پلان ہے, وہ کل میڈیا کے سامنے رکھیں گے اور بتائیں گے کہ کس طریقے سے آگے انہوں نے کمپین کرنی ہے اور کس طریقے سے اس الیکشن کے حوالے سے انہوں نے اپنی ایکٹیویٹیز کرنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو اسلامی جماعتوں کا ذکر ہم نے پہلے بھی کیا, آپ بھی کرتے ہیں. ٹی ایل پی نے پچھلی دفعہ بڑا متاثر کیا تھا, بڑے ووٹ لیے تھے انہوں نے, لیکن سیٹ اتفاق سے نہیں لے سکے. ٹی ایل پی کے جو سپورٹر ہیں, جو ووٹر ہیں, وہ نون لیگ سے ٹوٹ کے جو شامل ہوئے ان کے ساتھ, اب نون لیگ کو ٹی ایل پی کتنا نقصان پہنچائے گی؟ دیکھیں جو ٹی ایل پی کی بات ہے, ٹی ایل پی واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ٹی ایل پی بھی اپنی ایک شناخت بنا چکی ہے, لیکن وہ جس طریقے سے شروع میں ٹی ایل پی کا ایک آغاز تھا اور ایک ولولہ تھا, اب وہ ولولہ جو ہے اس طریقے سے نہیں نظر آتا, دکھائی نہیں دیتا جس طریقے سے جو ہے ہمیں شروع میں دکھائی دیتا تھا. اور شروع میں جب ان کے جو ان کے سربراہ تھے علامہ جو رضوی صاحب تھے, خادم حسین رضوی صاحب, ان کی جو الیکشن کے حوالے سے ایک بھرپور کمپین سامنے آئی تھی اور اس کے اندر ایک بھرپور ان کی جو ہے پوزیشن سامنے آئی تھی اور بڑے حلقوں کے اندر ان کے جو ہے امیدوار بھی سامنے آئے. لیکن اب چونکہ وہ چیز جو ہے اس طریقے سے سامنے نہیں ہے. آج بھی اگر آج کی میں بات کروں, آج ہم نے ایک مختلف جگہ کا سروے کیا ہے, تو اس سروے کے اندر جو ہے ہمیں صرف اور صرف 2 کے 3 آدمی ایسے ملے جنہوں نے اس تحریک لبیک کو ووٹ دینے کا جو ہے وہ اپنا اظہار کیا. باقی جتنے بھی لوگ تھے یا تو وہ پی ٹی آئی کے تھے یا نون لیگ کے تھے. ٹھیک ہے, ایک جو ووٹ تھا وہ ہمیں مذہبی جماعتوں کے حوالے سے بھی ملا, پیپل پارٹی کے بھی 2-3 ہمیں ووٹ ملے. لیکن جس طریقے سے آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کا ایک بہت بڑا اثر و رسوخ تھا, مجھے اس حلقے کے اندر NA56 کے اندر یہ جو ہے وہ اثر و رسوخ دکھائی نہیں دیتا. اچھا, حنیف عباسی صاحب اور شہریار ریاض صاحب کا یہ سمجھ لے کہ 1 to 1 مقابلہ ہوگا, باقی جماعتیں جو ہیں وہ پیچھے ہو جائیں گی, کیونکہ جو پی ٹی آئی ہے انہوں نے تو آنکھیں بند کر لی ہیں, وہ کہتے ہیں جی عمران خان جو کہے گا ہم وہ کریں گے. عمران خان نے شہریار ریاض کو ٹکٹ دے دیا, اب شہریار ریاض کا جو مقابلہ ہے وہ حنیف عباسی صاحب کے ساتھ ہوگا. شیخ صاحب کی جو پوزیشن ہے وہ بظاہر نظر تو یہ آ رہا ہے کہ وہ نیچے آ گئے ایک دم. دیکھیں بے شک ان کی طرف سے فیصلہ کر دیا گیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے, لیکن شیخ صاحب کے ساتھ بھی ایک ہلکا باب ہے. ایسا کہنا جو ہے نا یہ قبل ہوگا کہ ایسا وہ شیخ صاحب کی پوزیشن کمزور ہوئی ہے. بے شک اس کو دھچکا شیخ صاحب کو لگا ہے اس معاملے سے, لیکن پوزیشن جو ہے شہریار ریاض صاحب کو اپنی پوزیشن بھی بنانی پڑے گی. پی ٹی آئی کے جو ہے وہ اس کے حمایت کے بعد یا ان کے اعتماد کے بعد ٹکٹ ہولڈر ٹکٹ کا دینے کے بعد بھی جو ہے شہریار ریاض صاحب کو محنت کرنی پڑے گی. اور اس کے بعد جو ہے باقی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ 3 امیدوار ہیں, ہر ایک امیدوار
الیکشن جیتنے کے لیے لڑتا ہے، اور جس طریقے سے باقی ان کی جو کمپین چل رہی ہے تو باقی جماعتوں کی بھی کمپین اپنے اپنے ان کے جو دائرہ کار ہے اور ان کی جو سلسلہ ہے اس طریقے سے وہ چلا رہے ہیں. تو یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ ان کی پوزیشن کمزور ہے. جب وہ کسی کھاتے میں نہیں آتے، کھاتے میں آتے ہیں باقاعدہ طور پہ پارٹیاں ہیں، ان کے ایک نظم ہے، اور پاکستان جو الیکشن کمیشن ہے اس کے ساتھ وہ رجسٹرڈ ہے اور اپنا باقاعدہ سارا سلسلہ ہے. لیکن ہم اپنے حلقے اس NA56 کی اگر بات کر رہے ہیں تو یہ 3 اہم شخصیت ہیں جن کا اپنا ذاتی ایک ووٹ بینک ہے. ہم اس اعتبار سے ان کی بات کر رہے ہیں. باقی الیکشن ہوں گے تو پھر اس کے اندر نتیجہ بھی سامنے آئے گا کہ کس کی جو پوزیشن ہے وہ کیا ہے. بالکل جی، بہت شکریہ آپ کا نور الحق صاحب. آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی اور بڑا اچھا تجزیہ کیا. بڑا ایک غیر جانبدار تجزیہ تھا جس میں ہم نے راولپنڈی کے حلقے NA56 کے حوالے سے گفتگو کی اور راولپنڈی کے جو باقی حلقے ہیں ان کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں. آج کی جو گفتگو ہے وہ اختتام پذیر کرتے ہیں جی. NA56 جو ہے اس میں 5,23,733 ووٹر جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں اور انہوں نے اپنے ووٹ دینے ہیں. ہماری گفتگو جیسی بھی ہے، ہم نے جس کا ساتھ لیا یا نہیں لیا یہ ایک الگ طرف سے ہے، لیکن آپ نے سوچنا ہے، آپ نے فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ 5 سال کے لیے اقتدار پر آنے والے لوگوں نے یہ ہمارے لیے ہمارے ووٹوں سے آ کے وہ آئیں گے اور ہمارے لیے انہوں نے کیا کام کرنے ہیں یا ہمارے بچوں کے لیے یا ہمارے مستقبل کے لیے کیا کام کرنے ہیں، یہ چیزیں ہمیں سوچنی پڑیں گی. اور اس کے حوالے سے ایک اچھی کمپین اور ایک اچھے لوگوں کے ساتھ گفتگو کر کے مشاورت کر کے ایک ایسے بندے کو منتخب کیا جائے جو راولپنڈی کے لیے اور ہمارے لیے بہتر ہو. اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. مجھے اور نور الحق صاحب کو اجازت دیجیے گا. سیاست، ریاست اور اگر